إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد جی کتاب التوحید محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، جن کو امام الدعوہ بھی کہا جاتا ہے، ان کی کتاب جو ہے وہ ہم پڑھنے لگے ہیں۔ اس کتاب کا تعلق توحید الوہیت سے ہے۔ توحید الوہیت، توحید کی 3 اقسام ہم نے فرسٹ ایئر میں پڑھی تھی۔ توحید ربوبیت یعنی اللہ تعالیٰ ہی واحد مالک، خالق، رازق، مدبر ہے اس کائنات کا، ٹھیک ہے، یعنی اللہ ہی واحد رب ہے۔ توحید الوہیت یعنی اللہ ہی خالص معبود ہے، معبود برحق ہے، اسی ہی کی عبادت ہونی چاہیے۔ توحید اسماء و صفات کہ اللہ تعالیٰ اپنی اسماء اور اپنی صفات میں یکتا اور واحد ہے، اس کا کوئی نظیر اور مثل نہیں ہے۔ اور انبیاء کا جو مشن تھا، نوح علیہ السلام سے لے کر، رسولوں کا مشن نوح علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، وہ توحید الوہیت تھا، کیونکہ ربوبیت اللہ کے وجود یہ ایک فطری اور ضروری امر ہے، فطری چیز ہے۔ ہر شخص یعنی توحید ربوبیت پر تو ہر شخص کا ایمان تقریباً ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، کرسچن ہے، یہودی ہے، ہندو ہے، جو بھی ہے، یعنی وہ ایک اپنے سے انسان سے اوپر کوئی ہائر پاور تسلیم کرتا ہے، اللہ کے کچھ لوگ جو ہوتے ہیں جن کی فطرت ہی گندی ہوتی ہے، تو وہ توحید ربوبیت کو بھی نہیں مانتے ہیں، جن کو ملحد کہا جاتا ہے، وہ اللہ کے وجود کو یا اپنے سے ہائر پاور کے وجود کو مانتے نہیں ہے، جن کو ایتھیسٹ کہا جاتا ہے۔ اگرچہ اس زمانے میں یہ تھوڑے بڑھ گئے، لیکن زیادہ تر جو ہے وہ ایموشنل اور جذبات پر مبنی ہیں، ان کے پاس کوئی دلائل نہیں ہے۔ بہرحال ہم یہ انشاءاللہ سیکنڈ ایئر میں توحید ربوبیت کو خاص دلائل الاسلام میں کریں گے، سیکنڈ ایئر میں نہیں، تھرڈ ایئر میں، سیکنڈ ایئر میں نا آپ لوگ، سوری سیکنڈ ایئر میں، سیکنڈ سیمسٹر میں انشاءاللہ آپ کو ہی پڑھایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو دلائل الاصول اسلام میں، اس میں جو ہے وہ توحید ربوبیت پر بحث کی جائے گی۔ ابھی مقصد ہمارا کتاب توحید ہے، جس کا تعلق توحید الوہیت سے ہے۔ اسی طرح آپ ایئر 3 میں شاید آپ پڑھیں، یہ کتاب عقیدہ الواسطیہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی ہے، یہ توحید اسماء و صفات پر ہے۔ مین جو اس کی بحث ہے، جو اس کا فوکس ہے، وہ توحید اسماء و صفات پر ہے۔ تو میں نے بھی بتایا کہ توحید الوہیت ہی انبیاء علیہ السلام کا جو ہے وہ مین مشن ہے۔ جی آواز آن لائن والوں کو کلیئر آ رہی ہے؟ کچھ لوگوں کی کمپلینز آ رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ کا نام لے کے ہم آغاز کرتے ہیں کتاب التوحید کا۔ اچھا، سب کے پاس یہ کتاب ہو تو زیادہ بہتر ہے، یہ عربی میں ہے، ٹھیک ہے، آپ سب کے پاس یہی ہے نا؟ جی، اگرچہ آپ کو سمجھ میں نہ بھی آئے کیونکہ اس میں عربی میں ہے، لیکن اس کتاب التوحید کا خاصہ یہ ہے کہ مصنف رحمہ اللہ ایک باب، ایک چیپٹر قائم کرتے ہیں، پھر سب سے پہلے قرآن کی آیت مینشن کرتے ہیں، پھر اگر کوئی حدیث ہوتی ہے تو حدیث مینشن کرتے ہیں، بس باب ختم۔ اور فیہی مسائل میں، جی براؤن کرولا ہے کسی کی؟ نہیں، تو کیا بتا رہا تھا میں؟ جی مصنف رحمہ اللہ جو ہے وہ صرف قرآن اور حدیث ہی، ان میں کوئی اپنی بات نہیں کی ہوئی، اپنی بات فی ہی مسائل، یعنی اس سے
قرآن اور حدیث جو ابھی مینشن کی ہے اس سے مندرجہ ذیل مسائل، اور مسائل یعنی فوائد نکلتے ہیں. وہاں پہ مصنف رحمہ اللہ نے صرف قرآن اور حدیث سے صرف فوائد اخذ کر کے اکٹھا کر دیے ہیں. تو اس میں کوئی بہت زیادہ گہری عربی نہیں ہے، صرف قرآن اور حدیث ہی ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ہم اسی کتاب کو فالو کریں گے. میں اسی کتاب سے پڑھاؤں گا، آپ بھی اسی کتاب سے پر فوکس کریں گے، کیونکہ میں کچھ عربی کلمات پر بحث کروں گا جو قرآن اور حدیث کے عربی کلمات ہوں گے اس پر بحث کروں گا. تو ہر شخص پر یہ ضروری ہے کہ وہ کتاب اپنے سامنے رکھے، تبھی اس کو زیادہ بہتر سمجھ میں آئے گا. اگر وہ کتاب اس کے پاس کسی کے پاس آن لائن ہو یا آن سائٹ ہو، کسی کے پاس اگر کتاب نہیں ہے تو اس کا فوری طور پر بندوبست کرے. پی ڈی ایف میں یہ عربی فارمیٹ مل جاتا ہے. اگر آپ کتاب التوحید پی ڈی ایف گوگل پہ لکھیں گے تو آپ کو یہ پی ڈی ایف فائل مل جائے گی. سب سے پہلا باب دیکھیں، باب قول اللہ تعالی. اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں اللہ چیپٹر قائم کیا ہے، یعنی کوئی دوسری بات نہیں، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے قول یہ چیپٹر ہے، یہ چیپٹر کا نام ہے. اللہ تعالیٰ کے فرمان یہ چیپٹر کا نام ہے. اب اس چیپٹر کے تحت جو ہے وہ توحید الوہیت کی اہمیت، انبیاء کا سب سے اولین فریضہ اور دعوت، اس کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے. پہلی آیت دیکھیں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. نہیں میں نے جنوں کو اور انسانوں کو پیدا کیا مگر سوائے اس کے کہ وہ میری ہی عبادت کریں. الا لیعبدون، سوائے میری ہی عبادت کریں. یا متکلم پڑھا ہے آپ نے کیا ہوتا ہے عربی میں؟ یہ الا لیعبدون، لیعبدون میں نون کے آگے یا متکلم تھی، یہ اس کو حذف کر کے زیر یعنی کسرہ لگا دیا ہے. اصل میں تھا لیعبدونی، میری عبادت کریں. کچھ عربی نکات میں ذکر کروں گا، ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں وہ عربی ہو سکتا ہے وہ نہ بھی ہو. تو جن کے ذہن میں ہے تو وہ سے خوب فائدہ حاصل کر لیں، جن کے ذہن میں نہیں ہے تو وہ اس کو ریوائز کر لیں. اب مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگوں نے کہاں تک عربی پڑھی ہوئی ہے، کہاں تک پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پہ اس آیت میں کیا، اس پیج نمبر پوچھا جا رہا ہے، پیج نمبر 9 ہے اس کتاب کا پیج نمبر 9 ہے جی، اس کتاب کا پیج نمبر 9 ہے. ٹھیک ہے، تو اس آیت میں مصنف رحمہ اللہ نے یہ بتا دیا کہ توحید الوہیت ہی مقصد ہے انسان کی تخلیق کا. انسان کے جنات کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ توحید الوہیت. یہ نہیں کہا کہ میں نے جن اور انسان کو پیدا کیا تاکہ وہ مجھے پہچان لیں، نہیں، تاکہ وہ میرے نام اور صفات جان لیں، نہیں، بلکہ کیا توحید الوہیت ذکر کی تاکہ وہ میری عبادت کریں. تو توحید الوہیت انسان کی تخلیق کا مقصد ہے. اور یہ جو ہم کائنات دیکھ رہے ہیں، یہ جو مسخر کی گئی ہے وہ انسانوں کے اس مقصد کے تکمیل کے لیے کی گئی ہے، یعنی توحید الوہیت. اب ہم اپنے دیکھیں کہ ہم اپنے بچوں کو کیا ایک تربیت دیتے ہیں. بچے جب سکول ہم بھیجتے ہیں یا ہم نے جب سکول سے گزرے ہیں تو ہمارے ٹیچر سب سے پہلے سوال کیا کرتے ہیں، بیٹا آپ بڑے ہو کے کیا بنو گے؟ یعنی آپ کا مقصد کیا، آپ کیا مقصد ہے آپ کی زندگی کا؟ جی ایک اسٹوڈنٹ ہاتھ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے جی سر میں، یا جی مس میں کیا انجینئر بنوں گا، بڑا معصوم سی شکل بنا کے کہتا ہے، ایسا ہی ہے. اور دوسرا کوئی ڈاکٹر کہہ لیتا ہے. یعنی پاکستان میں تو انجینئر اور ڈاکٹر تو بھرمار ہے. مطلب کوئی نیورولوجسٹ کہہ لے، کوئی ایوولوشنری بایولوجسٹ کہہ لے، نہیں. مطلب اگر دنیاوی مقصد حاصل کرنا ہے تو کوئی اچھا ہی کم از کم فیلڈ چوز کر لے. پھر جب وہ بعد میں بڑا ہو جاتا ہے، تھوڑا یونیورسٹی میں جاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے، یار یہ تو انجینئرز کی تو بھرمار لگی، ہول سیل میں بک رہے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تربیت کیا دیتے ہیں. والدین بھی یہی پوچھتے ہیں کہ بیٹا آپ بڑے ہوگے کیا بنو گے، مقصد کیا ہے، اور ٹیچرز بھی یہی پوچھتے ہیں. تو یہ ایک بڑا ہی ایک عجیب ہی ماحول ہے اور ایک عجیب ہی سوال ہے. یہ بات تو طے ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے، اور میرا ویژن اور مشن جنت کا حصول ہے، اللہ کی رضا ہے. اللہ کی رضا حاصل کیسے کرنی، سوال یہ ہے. بیٹا آپ اللہ تعالیٰ کو خوش کیسے کرو گے؟
بیٹا آپ ایسا کیا کرو گے جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے. سوال یہ ہے کرنے والے. صحابہ جب پوچھا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ایسے ہی سوالات ہوتے تھے. سب سے اچھا عمل، سب سے محبوب عمل اللہ تعالیٰ کو. جی اپنی ویڈیوز جو ہیں وہ برائے مہربانی بند رکھیں. صحابہ ایسے ہی سوالات پوچھا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب عمل کون سا ہے، اور ایسا عمل مجھے بتا دیجئے جس سے میں جنت میں چلا جاؤں. یہی صحابہ کی آسان زندگی ہوتی تھی، آسان سوال ہوتے تھے. تو یہ یعنی گویا ایک شخص جو اپنے مقصد کو نہیں پہچانتا، یہ اس شخص کی طرح ہے کہ اگر مثال کے طور پر ایک تھاٹ ایکسپیریمنٹ ہے، اگر آپ میں سے کسی کی آنکھ کھلے اگلے دن اور آس پاس وہ دیکھے کہ وہ ایک بہت بڑی کروز یعنی شپ میں ہے اور آس پاس بڑی لذت والی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، کھانے پینے کا بڑا طریقے سے اہتمام کیا گیا ہے، اسپورٹس کا بھی ہے اور ہر چیز کا ایک بڑے طریقے سے اہتمام کیا گیا ہے. اب آپ کے ذہن میں سب سے پہلے آنکھ کھلتے ہی سوال کیا آئے گا؟ میں کیسے آ گیا یہاں پہ؟ کون لایا؟ کیوں لایا مجھے؟ یا پھر اگر آپ تھوڑے سے اگر کسی شخص میں عقل کم ہوگی تو وہ پھر بولے گا چھوڑو یار کیسے آیا، ابھی تو کھانے سے مطلب ہے، کھاتے پیتے دیکھ لیں گے وہ کیسے آئے کیوں آئے. تو اکثر کا حال ایسا ہی دنیا میں. آنکھ کھلی تو جوانی کی عمر میں پہنچے، تھوڑی سی عقل اور شعور آیا تو جی چھوڑو ابھی ہم تو سی اے اور انجینئرنگ اور ڈاکٹر وغیرہ کر لیتے ہیں اور خوب مزے لوٹ لیتے ہیں، وہ بات بعد میں دیکھ لیں گے. تو بالکل بے تکی بات. انسان کو اپنی زندگی کا مقصد متعین کر لینا چاہیے. متعین تو ہے یعنی توحید ہے، ٹھیک ہے، متعین تو ہے کہ اس نے جنت میں جانا ہے. جانا کیسے ہے اس نے طے یہ کرنا ہے. اگلی آیت ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. البتہ تحقیق ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا، یہ پیغام یہ مشن تھا ان اعبدوا اللہ کہ اس چیز کی دعوت دیں کہ خالص اللہ ہی کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت اور طاغوت سے اجتناب کرو. یعنی ہر امت میں جو رسول بھیجنے کا جو مقصد تھا وہ کیا تھا؟ اللہ کی عبادت اور طاغوت سے اجتناب. یہ دو مقصد تھے جس کو توحید الوہیت کہا جاتا ہے. وجتنبو، یہ اجتناب جو ہے یہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، فلاں چیز سے اجتناب کرو، ٹھیک ہے جی ہاں پرہیز کرو، اجتناب کرو، بچو. تو قرآن حدیث میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ بڑے بلیغ انداز میں ہوتے ہیں. اب اجتناب یہ عربی مادہ جنبہ سے ہے. جنبہ فعل کا وزن پڑھا ہے نا آپ نے، فعلا، تو جنبہ ٹھیک ہے، فعل ماضی کا وزن ہے، ماضی معروف کا. جنبہ کا معنی ہے کہ ایک جانب ہو جانا. جنبہ کا معنی ہے ایک جانب ہو جانا، ایک طرف ہو جانا. یہ مادہ اجتنبہ یعنی اجتناب کرو، اجتناب کا مادہ جنبہ ہے. روٹ ورڈ جو ہے جیم نون اور بے ہے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا طاغوت سے بچو، بلکہ کہا طاغوت سے اجتناب کرو. اس میں یعنی یہ معنی پایا گیا ہے کہ تم ایک جانب ہو اور طاغوت دوسرے جانب ہو. تم ایک ایکسٹریم پر ہو اور طاغوت دوسرے ایکسٹریم پر ہو. اتنا دور رہنا طاغوت سے تم نے. یہ لفظ اجتناب کا یہاں پہ فائدہ ہے. یعنی یہاں پہ دوسرا عربی لفظ آ سکتا تھا وحذروا، طاغوت سے اجتناب، طاغوت سے بچو، لیکن آیا اجتنبوا وجتنبوا، یعنی تم ایک جانب ہو اور طاغوت دوسرے، تم ایسٹ میں ہو تو طاغوت ویسٹ میں ہو. اتنا دور رہنا ہے تم نے. طاغوت کیا جس سے اتنا دور رہنے کی کا حکم آیا ہے. طاغوت یہ تغا سے ہے، تغا اس کا مادہ ہے تغا. تغا کا معنی ہے یعنی تغا یا طغیان اس کو کہتے ہیں جو چیز حد سے گزر جائے، جو لمٹس کراس ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں طغیان یا تغا. تو یہ طاغوت بھی طغیان سے ہے، یعنی وہ شے، وہ چیز کہ اس کو حد سے اتنا بڑھا دیا جائے کہ وہ معبود بن جائے، ایک، یا حد سے اتنا بڑھا دیا جائے کہ وہ نبی بن جائے، دو.
یا اس کو حد سے اتنا بڑھا دیا جائے کہ وہ جس کی اطاعت ہر حال میں لازم ہو جائے. یعنی طاغوت وہ ہوتا ہے کہ جس میں لمٹس کراس کر دی جائیں اوبیڈینس میں اور ورشپ میں. اطاعت میں لمٹس کراس ہو جائیں, یعنی آپ نے اپنے والدین یا اپنے شوہر یا اپنی بیوی کی اطاعت میں اتنی حد کر دی کہ آپ نے اس کو اس کی حیثیت سے بڑھا کے گویا نبی بنا دیا. یا آپ نے کسی شخص کو, کسی نبی کو اس کی تعریف کر کر کے اس کو اپنی حیثیت سے اتنا بڑھا دیا کہ گویا ان نبی کو آپ نے معبود بنا دیا. سمجھ آ رہا ہے؟ فیڈ بیک دیں ذرا, سمجھ میں آ رہا ہے ہاں یا نہ؟ مائک معبود بنا دیا, ایسا ہی ہے. ابھی آ رہا ہوں, طاغوت کی تعریف پوری نہیں ہوئی ہے, آپ کا سوال انشاءاللہ آنسر ہو جائے گا اس پہ. تو طاغوت کیا ہے کہ وہ چیز کہ جس کو اپنی حیثیت سے اتنا بڑھا دیا جائے کہ وہ یا تو معبود بن جائے یا وہ نبی بن جائے, اور وہ چیز اس سے راضی بھی ہو, یعنی اپنی اس عبادت میں یا اپنی اس اطاعت میں راضی بھی ہو. تو اب نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کا درجہ اتنا حد سے بڑھا دیا کہ نبی سے معبود بنا دیا. لیکن کیا عیسیٰ علیہ السلام اس پہ راضی تھے؟ نہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ طاغوت نہیں ہے. اب دوسری مثال لیں, فرعون وہ ذات تھی کہ وہ چاہتا تھا, یعنی اس پر راضی تھا کہ اس کو حد سے اتنا بڑھا دیا جائے کہ وہ معبود بن جائے. تو کیا فرعون طاغوت ہے؟ جی ہاں, فرعون طاغوت ہے. اسی طرح ابلیس بھی طاغوت ہے. کیونکہ ابلیس بھی چاہتا ہے کہ اس کو حد سے بڑھا دیا جائے, اس کی عبادت کی جائے. یہ ہے طاغوت. اسی طرح اگر مال و دولت, اگر پیسوں کا درجہ اتنا بڑھا دیا جائے کہ وہ مال کی حیثیت سے نکل کے معبود بن جائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعس عبد الدینار و تعس عبد الدرہم, دینار کا پجاری ہلاک ہو, ناک خاک آلود ہو جائے. اسی طرح درہم کا پجاری. تو عبد الدینار اور عبد الدرہم کیوں فرمایا کہ یعنی اس کا سینٹر آف فوکس, اس کا ویژن, اس کی ٹینشن صبح سے لے کر رات تک کیا ہوتی؟ پیسہ. مقصد پیسہ ہوتا ہے اس کا, پیسہ کمانا ہے, بس پیسہ کمانا ہے. کہ یہ مادہ پرستی کیا ہے, اسی لیے کہتے ہیں نا مادہ پرستی, مٹیریلزم. مادہ پرستی, مادے کو کی پرستش کی جائے, کہ آپ اپنا ایمان بھی بیچ دیں, اپنے رب پر بھی جھوٹ باندھنے لگ جائیں. کس کی خاطر؟ پیسے کی خاطر. تو اب آپ نے پیسوں کو اتنا بڑھا دیا کہ اب وہ کیا ہو گیا؟ معبود ہو گیا. ہاں جی, تو پیسہ اب معبود ہو گیا, مال و دولت اب معبود ہو گیا. اسی طرح یہ میں مثالیں دے رہا ہوں کہ طاغوت کب کوئی چیز طاغوت بنتی ہے. اسی طرح کسی عالم, کسی بزرگ کی حیثیت آپ نے اتنی بڑھا دی کہ ہر بات اس عالم کی حرف آخر ہو, تو آپ نے اس کا درجہ عالم سے بڑھا کر نبی کا درجہ بنا دیا. کیونکہ ہر باتیں نہ کریں, ہر بات جس شخص کی ہر بات حرف آخر ہو اور قابل حجت ہو, کہ وہ اس شخص کی بات منہ سے نکلے اور ہماری گردن جھک جائے, تو یہ درجہ صرف نبی اور رسول کا ہے, کسی عالم کا نہیں, کسی بزرگ کا نہیں ہے. اگر یہ درجہ میں نے کسی بزرگ کو دیا اور وہ بزرگ اس پر راضی بھی ہوں, تو یہ کیا ہو جائیں گے؟ طاغوت. جی مائک میں کیجیے.
مائک نہیں ہے. سر آپ نے جیسے پیسے کا کہا نا کہ اگر پیسے کو حد سے زیادہ ویلیو کی جائے تو اس میں جیسے پیسہ تو ایک بے جان چیز ہے نا, تو اس کی اپنی کوئی ول تو ہے نہیں, تو اسے ہم کس لحاظ سے طاغوت کہہ سکتے ہیں؟ ریپیٹ کیجیے سوال. جیسے آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اپنے اگزامپل دی نا کہ لوگوں نے انہیں جو ہے وہ خدا کا درجہ دے دیا تھا, بٹ ہی ہمسیلف ڈنٹ وانٹ دیٹ, تو اس لحاظ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام طاغوت نہیں ہوئے. جی تو اگر ایسے ہی پیسے کو اگر ہم ویلیو دے رہے ہیں حد سے زیادہ, جتنی اس کی حیثیت ہے اس سے زیادہ اگر ویلیو دیتے ہیں, لیکن پیسے کی اس میں کوئی مطلب ظاہر ہے وہ کوئی انسان یا کوئی اس طرح سے تو ہے نہیں کہ اس کی کوئی ول شامل ہو, تو اسے ہم کیسے طاغوت کہہ سکتے ہیں؟ مطلب طاغوت بننے کے لیے کیا اس شخص کی یا اس چیز کی اپنی کوئی ول یا یہ کچھ ہونا ضروری ہے؟ سوال یہ ہے. نہیں, مقصد یہ کہ پیسہ طاغوت بن سکتا ہے چونکہ پیسہ تو راضی ہونا یا نہ راضی ہونا اس کا تو سوال ہوتا ہی نہیں ہے پیسے کا, کیونکہ بے جان چیز ہے وہ. لیکن پیسے کے پیچھے دیکھیں کون ہے, پیسے کے پیچھے کون ہے؟ نہیں مطلب پیسوں کی طرف مائل کرنے والا کون ہے؟ ابلیس ہے. ٹھیک ہے, تو اصل طاغوت تو ابلیس کی طرف, اصل طغیانی تو ابلیس کی طرف ہی لوٹتی ہے ہر حال میں اصل طغیانی تو ابلیس کی طرف لوٹتی ہے. لیکن اگر کوئی وہ بے جان چیز ہے تو پھر اس کو طاغوت کہہ سکتے ہیں. لیکن انبیاء وغیرہ کو ہم اس سے خارج کرتے ہیں کیونکہ وہ ان کو طاغوت نہیں کہا جا سکتا. لیکن اگر کوئی شخص ان کی عبادت کر رہا ہے تو پھر وہ معبود تو کہا جائے گا, کہ اگرچہ معبود برحق نہیں ہے, اسی لیے ہم ترجمہ کرتے ہیں نا لا الہ الا اللہ, کوئی معبود برحق نہیں ہے سوائے اللہ کے. معبود تو بہت سارے ہیں, سورج بھی معبود ہے. معبود وہ ہوتا ہے کہ جس کی عبادت لوگ کرتے ہیں, تو جس چیز کی لوگ عبادت کرتے ہیں تو وہ معبود ہو گئی. یہ الگ بحث ہے کہ وہ معبود صحیح ہے یا باطل ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح معبود چرند پرند جتنی چیزیں پتھر وغیرہ جن کی لوگ عبادت کرتے ہیں ان کو وہ معبود ہیں, لیکن وہ معبودان باطلہ ہیں. تو معبود برحق کون ہے؟ معبود برحق صرف اللہ تعالیٰ ہے. اسی طرح پیسہ بھی معبود ہے. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں معبود اس میں آتی ہیں. اگلی آیت ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اور تیرے رب نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فیصلہ جاری کر دیا ہے اللہ تعبدوا الا ایہ, کہ نہیں عبادت کی جائے, نہیں عبادت کرو تم لوگ الا ایہ مگر سوائے صرف اللہ کی, وبالوالدین احسانا, اور والدین کے ساتھ احسان والا معاملہ فرماؤ. تو مقصد یہاں پہ بھی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا فیصلہ اور حکم دیا, سب سے پہلا حکم کیا ہے کہ سوائے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے. مقصد توحید الوہیت کی اہمیت مصنف یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ اور حکم دیا سب سے پہلے توحید الوہیت کر دیا ہے. اس سے پہلے والی آیت میں دیکھیں تینوں آیت کا آپ مقصد دیکھیں مصنف کا کیا ہے. پہلی آیت میں مقصد یہ بتلانا ہے کہ انسان کی تخلیق کا مقصد توحید الوہیت ہے. دوسری آیت میں مقصد یہ ہے کہ انبیاء کی بعثت کا مقصد توحید الوہیت ہے. تیسری آیت میں یہ بتانا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے احکامات دیے اس میں سے سب سے اولین درجے کا جو حکم ہے وہ ہے توحید الوہیت. ٹھیک ہے, یعنی یہ توحید الوہیت جس پر پوری دنیا اور کائنات کھڑی ہوئی ہے, بہت اہم چیز ہے. یہ ضمیر ہے, ضمیر منفصل کہلاتی ہے. ایہو کا مطلب ہے مگر سوائے اس کے, نہیں تم عبادت کرو مگر اس کے. ایہو کا مطلب سوائے اس کے. ٹھیک ہے, وبالوالدین احسانا, تو خالق کا سب سے اول درجے کا حق کیا ہے؟ توحید الوہیت. اور مخلوق میں سب سے پہلے درجے کے حقدار کون ہے؟ وہ والدین ہیں, کیونکہ والدین نے بھی بچوں کی تربیت کی ہوتی ہے, ان کو پالا اور بڑا کیا ہوتا ہے, اس لیے سب سے پہلا اور اول درجے کا حق جو ہے وہ والدین کو ہے. حتیٰ کہ اتنا حق ہے ان کا کہ اگر والدین شرک پر مجبور کر رہے ہو تو آپ نے شرک نہیں کرنا, لیکن ان کے ساتھ صحبت اچھی اختیار کرنی ہے. کس کا؟ جی ہاں, مطلب یہی بتانا مقصد ہے کہ حقوق اللہ میں سب سے پہلا حق جو ہے وہ توحید ہے, اور حقوق العباد میں سب سے پہلا حق جو ہے وہ والدین کا ہے.
یہ ہم نکال سکتے ہیں، یہ اشارہ ہے ایک، نکال سکتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس طرح کے اشارات ہم نکالیں. ہاں جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشارہ بتلایا ہے وہ یہ ہے کہ عورت بیوی کے بارے میں ہے کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیوی کو دیتا کہ وہ شوہر کے آگے سجدہ کرے. اگلی آیت ہے وَقَوْلُهُ تعالی، اور اللہ کا فرمان قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اے نبی فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے تعالوا اتلو ما حرم ربکم، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، پڑھ کے سناتا ہوں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا حرام کیا ہے. سب سے پہلی چیز جو حرام کی ہے وہ کیا ہے؟ شرک. اللہ تشرکوا بہ شیئا. سب سے پہلی حرمت کیا ہے؟ شرک. سب سے پہلا حکم کیا ہے؟ توحید، کیونکہ توحید شرک کے الٹ ہے. ٹھیک ہے، بات ایک ہی ہے. سب سے پہلی چیز جو حرام کی ہے وہ شرک ہے، سب سے پہلا حکم جو ہے وہ توحید ہے. اب دیکھیں یہاں پہ ایک بات دیکھیں، اللہ تشرکو بہ شیئا، کہ اس کے ساتھ میں نے ترجمہ کیا ہے کہ اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ کرو. یہ کسی بھی چیز کا ترجمہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ یہاں سے آ رہا ہے کہ شیئا نکرہ ہے. نکرہ وہ ہوتا ہے جس پر تنوین آئے، دو زبر آئیں، دو زیر آئیں یا دو پیش آئیں، اس کو نکرہ کہا جاتا ہے. جس پر تنوین نہیں آتی اس کو معرفہ کہتے ہیں. پڑھا ہے نا آپ لوگوں نے؟ تو یہ شیئن نکرہ ہے. جب نکرہ نفی کے سیاق میں آئے تو عموم کا فائدہ دیتا ہے. قاعدہ لکھیں، جب نکرہ نفی کے سیاق میں آئے تو عموم کا فائدہ دیتا ہے. نفی کا سیاق یعنی نگیشن کے کانٹیکسٹ میں آئے. نفی کا سیاق یہاں بھی اللہ نہیں تم شریک کرو، تو یہ نہیں کرو یہ نفی کا سیاق، یہ نفی ہے. ٹھیک ہے، نگیشن کا کانٹیکسٹ ہے. تو اگر نکرہ نفی کے سیاق میں ہے تو عموم کا فائدہ دیتا ہے. عموم کا فائدہ مطلب اب میں یہ ترجمہ کر سکتا ہوں کہ کسی بھی شے کو شریک نہ کرو اللہ کے ساتھ. صحیح ہے، یعنی چاہے وہ نبی ہوں، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے وہ پتھر ہوں، چاہے وہ فرعون ہو، چاہے وہ ابلیس ہو، کوئی بھی چیز آپ اللہ کے ساتھ شریک نہیں کر سکتے. اگلی آیت ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرو. ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی نفی، یہاں پہ بھی نکرہ نفی کے سیاق میں آیا ہے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ، عبادت کیا ہے؟ جی ہم نے ایئر 1 میں پڑھا ہے، کوئی بتا سکتا ہے؟ آن لائن والے اگر بتانا چاہیں تو ہاتھ ریز کر لیں. وہ عبادت کیا ہے؟ نہیں، یہ تو عبادت کا آپ نے حکم بتایا کہ خالص اللہ کی طرف. سبمٹ کرنا، عبادت کی جامع تعریف بتائیں. وہ اعمال جو اللہ تعالیٰ کے کو پسند ہوں. عبادت ایسی چیز ہے، ہر وہ قول اور فعل، وہ فعل چاہے ظاہری ہو یا باطنی ہو، یا دل کا فعل ہو یا ظاہری فعل ہو، ہر وہ قول اور فعل انجام دینا جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرے. جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرے. اللہ تعالیٰ کس کو پسند کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کس کو پسند کرتا ہے؟ وہ اپنے نبی کے ذریعے ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم بتاتا تھا. تو عبادت کی 2 شرائط ہیں، اخلاص اور سنت. ٹھیک ہے، اخلاص اور سنت. خالص اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور کیسے کرنی ہے یہ ہمیں سنت سے پتہ چلے گا. جی ایمان، اخلاص، ایمان اور
ہاں ایمان ایک نہیں نہیں، اخلاص غیر مسلم میں نہیں ہو سکتا، اخلاص غیر مسلم میں نہیں ہو سکتا، اس کی فعل میں بھی نہیں ہو سکتا، خالص اللہ کے لیے کرنا کوئی غیر مسلم کیسے کر سکتا ہے؟ ایمان باللہ ہے ہی ہے کہ اخلاص ہو اس میں، اور یہ سنت ہو، یہ اللہ کے ایمان میں سے رسول پر ایمان ہے. قال ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اور سابقین اولین میں سے ہیں، کبار علماء صحابہ میں سے ہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں: من اراد ان ينظر الى وصیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم التي علیہا خاتمہ فلیقرأ قولہ تعالی، جو شخص بھی ارادہ کرتا ہے ان ینظر کہ وہ دیکھے الی وصیت محمد، محمد کی وصیت کو دیکھے، التی ایسی وصیت، علیہا جس پر خاتمہ، جس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خاتمہ ہوا ہو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی شخص فائنل وصیت کو دیکھنا چاہے، سننا چاہے، فلیقرأ تو پھر اس کے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان پڑھے: قل تعالوا اتلوا ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام الی قولی تعالی وان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. یعنی یہ آیت نمبر 151 سے لے کر 153 سورہ انعام کی اس آیت کو پڑھ لے وہ شخص، جو شخص چاہتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آخری وصیت کو پہچان لے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آخری وصیت میں سے سب سے پہلی وصیت کیا ہے؟ اللہ تشرکوا بہ شیئا، وان ھذا، اور پھر آخر میں جو ہے وہ یعنی آیت نمبر 153 یہ ہے کہ وان ھذا صراطی مستقیما، بے شک یہ میرا راستہ ہے، مستقیمہ بالکل سیدھا، کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہے اس میں، ولا تتبعوا السبل فاتبعوه، لہذا اسی کی ہی پیروی کرو، یعنی یہ توحید کا راستہ، یہ میرا راستہ ہے، اسی کی ہی پیروی کرو، ولا تتبعوا السبل، اور سبل کی پیروی نہ کرو. اچھا دیکھیں یہاں پہ صراطی یہ واحد آیا ہے، سبل یہ جمع آیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ صراطی یعنی صراط مستقیم صرف ایک ہے، اور گمراہ کن راستے بہت سارے ہیں. اسی طرح قرآن میں نور بھی واحد آتا ہے اور ظلم بھی جمع کے ساتھ ظلمات آتا ہے، کیونکہ ظلمات بہت ساری ہیں، نور ایک ہے. جی یہاں تو کوئی سوال ہے؟ مائک راستے، جی نہیں حذف نہیں ہوا، جب یہ کہہ دیا کہ راستوں کی پیروی نہ کرو، تو جس چیز کی پیروی سے روکا گیا کیا وہ صحیح راستہ ہو سکتا ہے؟ غلط راستہ ہی ہوگا. مائک دے ان کو مائک. جی اچھا، آن لائن اسٹوڈنٹس کو ایک سیکنڈ، آن لائن اسٹوڈنٹس جو یہ کمپلین کر رہے ہیں کہ ان کو پی ڈی ایف نہیں مل رہی، تو دوسرا آن لائن اسٹوڈنٹ ان کی ہیلپ کر دیں، کیونکہ بہت سارے آن لائن اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ان کو ابھی تک کتاب ہی نہیں مل رہی. ہم جو ہے وہ کتاب پڑھ رہے ہیں تو لہٰذا کتاب اپنے سامنے رکھیں.
جی جی، السبل جو ہے معرفہ ہے نا، معرفہ وہ ایسا ہوتا ہے جو کہ متعین ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو گمراہ راستے متعین ہے. آگے چلتے ہیں. عن معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، كنت ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی حمار، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا ایک گدھے پر. ایک گدھے پر میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے تھے اور میں پیچھے تھا. اس سے ایک بات تو یہ ثابت ہو رہی ہے کہ ڈبل سواری جائز ہے، ٹھیک ہے جی. بہت سے لوگ اس کو بھی ایشو بنا لیتے ہیں، ڈبل سواری چیز جائز نہیں. کیوں جائز نہیں ہے بھائی؟ تو صحابہ کیا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، ٹھیک. جی جی. فقال علی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، یا میں دیکھیں لفظی ترجمہ کر رہا ہوں تاکہ آپ کی عربی سے پریکٹس ہو، مقصد یہ ہے ذرا اس چیز پر غور کریں، ٹھیک ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، یا معاذ، اے معاذ، اتدری، کیا تو جانتا ہے، ما حق اللہ علی العباد، کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے، وما حق العباد علی اللہ، اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے. قلت، معاذ بن جبل نے فرمایا کہ میں نے کہا، اللہ و رسولہ اعلم، کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، سب سے بہتر جانتے ہیں. اللہ اور اس کا رسول سب سے بہتر جانتے ہیں. یہ صرف شرعی احکامات میں ہم کہہ سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ مجھ سے پوچھیں کہ فلاں چیز سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں، تو میں کہوں اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے، یہ میں کہہ سکتا ہوں. لیکن اگر آپ پوچھیں کہ کل بارش ہوگی، تو میں یہاں پہ کیا کہوں گا، صرف اللہ عالم، ٹھیک ہے. اسی طرح اگر کسی کو واسطہ دینا ہو، بہت سے لوگ اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ دے دیتے ہیں. رسول کا واسطہ کیوں دیتے ہیں بھائی؟ اللہ کا واسطہ، کہ میں تجھے اللہ کا واسطہ دے رہا ہوں، ٹھیک ہے. یہ تو رسول کو بھی ہمیں اتنا حد سے نہیں بڑھانا چاہیے جتنا کہ ان کو معبود بنا دیا جائے. رسول کو اپنی ہی جگہ ہی رکھنا چاہیے، اور ان کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ وہ جو بات کہیں اس پر ہمارا سر جھک جائے اور اس کو تسلیم کر لیں. تو قلت، میں نے کہا، یعنی معاذ کہتے ہیں کہ میں نے کہا، اللہ و رسول عالم، اللہ اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں. قال، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق اللہ علی العباد، کہ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے، ان یعبدوا ولا یشرکوا به شیئا، کہ بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ بندے اللہ ہی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. یہ کس کا حق ہے؟ اللہ کا. کس پر؟ بندوں پر. وحق العباد علی اللہ، اور بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے، اللہ یعذب من لا یشرک به شیئا. بندوں کا حق کس پر؟ اللہ پر. کیا ہے وہ؟ یہ ہے کہ وہ اس کو عذاب نہ دے جو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو. یعنی جو توحید پر ہو اور شرک نہ کرتا ہو، اللہ تعالیٰ کے اوپر حق ہے بندوں کا کہ اللہ تعالیٰ اس کو عذاب نہ دے. قلت، میں نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، افلا ابشر الناس، کہ کیا میں لوگوں کو یہ خوشخبری نہ دوں، اتنی عظیم خوشخبری کہ جو توحید پر ہوگا اور شرک سے بچتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا اور عذاب نہیں دے گا. بڑی اہم خوشخبری ہے، تو کیا میں لوگوں کو یہ خوشخبری نہ دے دوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا، نہیں، سب کو بتانا نہیں ہے. کیوں؟ لا تبشرہم، ان کو سب کو یہ خوشخبری نہ دو، فیتکلوا، بس اسی پر بھروسہ کر لیں گے اور عمل چھوڑ دیں گے. اخرجہ فی الصحیحین، یہ صحیحین میں حدیث آئی ہے. صحیحین سے مراد صحیح بخاری اور صحیح مسلم.
صحیح بخاری اصح الکتب کتاب بعد کتاب اللہ، کتاب اللہ یعنی قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب صحیح بخاری ہے، اس کے بعد صحیح مسلم ہے، اس کے بعد چاروں سنن، سنن ابی داؤد، سنن ترمذی، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ. یہ اس لیے سنن کہلاتی ہیں کیونکہ اس میں صحیح حدیث بھی ہیں اور ضعیف بھی ہیں، ٹھیک ہے. اور سنن اس لیے بھی کہلاتی ہیں کہ اس میں جو ہے وہ تمام تر ابواب کو مرتب کیا ہے. لیکن صحیحین یہ تسنیہ کا صیغہ ہے، تسنیہ پڑھا ہے کیا ہے؟ رجال رجالانی رجالینی پڑھا ہے، یہ اعراب پڑھا ہے تسنیہ کا. رجال یہ مفرد ہے، تسنیہ کیا ہے؟ رجالانی. رجالانی کو اگر میں نسبی اور جری حالت میں پڑھوں گا تو کیا ہوگا؟ رجالینی. میں صحیح سمجھ رہا ہوں کہ آپ کو آتا ہی ہے، ٹھیک ہے. تو اسی طرح صحیحین اصل میں کیا تھا؟ صحیحان. لیکن دیکھیں یہاں پہ الصحیحین سے پہلے فی آ رہا ہے، فی حرف جر ہے، حرف جر کے بعد جو اسم آتا ہے اس کو مجرور کر دیتا ہے. تو صحیحان سے کیا ہو گیا؟ صحیحین. یعنی دو صحیح میں یہ، اور دو صحیح کون سی ہے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم. اچھا اب حدیث پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. حدیث کیا ہے؟ آپ کہیں گے ابھی حدیث پہ ہی تو بات کر رہے تھے، تھوڑی سی اور بات کر لیتے ہیں، تھوڑی سی اور حدیث میں وضاحت جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے معاذ تو جانتا ہے کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ اللہ کا حق بندوں پر تو سمجھ میں آتا ہے کیونکہ وہ ہمارا رب ہے، اس کے کچھ حقوق ہیں جو ہم پر ہیں، ٹھیک ہے. لیکن کیا بندوں کا حق بھی اللہ پر ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ یہ اس نے حق یہ خود اپنے آپ پر رکھا ہے. یعنی اللہ پر تو کوئی حق نہیں رکھ سکتا نا، اللہ پر بھی بھلا کسی کا حق ہو سکتا ہے؟ نہیں. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے نفس پر رحمت فرض کر دی ہے. کیا کوئی فرض کر سکتا ہے اللہ پر کوئی چیز؟ نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت کا تقاضا، اللہ تعالیٰ کے فضل کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خود ہی اپنے اوپر فرض کر لیا ہے، ٹھیک ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم رحمت ہے اور عظیم عظمت ہے اور عظیم فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ یعنی بندوں سے اتنا رحم کرنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گویا فرض کر لیا اپنے اوپر کہ اگر کوئی بندہ شرک نہیں کرے گا تو میں اس کو عذاب نہیں دوں گا. ایک بات تو یہ ہو گئی. ایک بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا، میں اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا لیکن میں اللہ کی عبادت بھی نہیں کرتا، میں اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا لیکن میں اللہ کی عبادت بھی نہیں کرتا، تو کیا وہ اس حدیث کا مصداق ٹھہرے گا؟ کیونکہ حدیث میں تو یہ ہے کہ ولا تشرکو، شرک نہ کرے تو میں اس کو عذاب نہ دوں گا. تو اگر کوئی شخص یہ حدیث پڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ جی میں اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا لیکن میں اللہ کی عبادت بھی نہیں کر رہا، ہاں اس کا جواب یہی ہے کہ جو عبادت نہیں کر رہا گویا وہ شرک کر رہا ہے. کیونکہ یہ ہاں عبادت اور شرک یہ دو نقیضین کہتے ہیں اس کو، نقیضین. بورڈ نہیں ہے چلے، نقیضین یعنی یہ دو ایسے امور ہیں جو آپس میں کانٹرڈکٹری ہیں، یعنی یہ ایک وقت ساتھ موجود بھی نہیں ہو سکتے اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک وقت ان کا معدوم ہو جانا، عدم ہو جانا جائز ہو. مثال کے طور پر زندگی اور موت یہ نقیضین کہلاتے ہیں. یعنی یا تو کوئی شخص زندہ ہوگا یا مردہ ہوگا، کوئی شخص نہ زندہ اور مردہ دونوں ایک ساتھ ہو سکتا ہے، نہ ایسا ہو سکتا ہے کہ میں یہ کہوں یہ شخص نہ زندہ ہے نہ مردہ ہے.
سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی جب کوئی چیز، دو چیزیں آپس میں نقیض ہوں ایک دوسرے کی، نون قوف، قرآن والا قوف یا وعد، جب کوئی چیز آپس میں ایک دوسرے کی نقیض یا کانٹرڈکٹری ہو تو ان کا ایک وقت میں سائملٹینیسلی جمع ہونا بھی ممکن نہیں ہے، اور ان کا ایک وقت میں نہ ہونا بھی ممکن نہیں ہے. جیسے زندگی اور موت کا ایک وقت میں وجود بھی ممکن نہیں ہے، اور زندگی اور موت کا ایک وقت میں نہ ہونا بھی ممکن نہیں ہے. یا تو دونوں میں سے کوئی کسی ایک کا ہونا ضروری ہے. اسی طرح عبادت، توحید اور شرک بھی ہے. اگر توحید نہیں ہوگی تو شرک ہوگا، شرک نہیں ہوگا، شرک ہوگا تو توحید نہیں ہوگی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص یہ کہے کہ نہ میں توحید پر ہوں اور نہ میں شرک پر ہوں، میں کوئی الگ ہی کوئی ایتھیسٹ ہوں، کیونکہ ایتھیسٹ بھی مشرک ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کہ کیا اے نبی آپ نے اس شخص کو پر ذرا غور کیا، دیکھا ہے جس نے اپنے نفس کو الہ بنا لیا. یعنی اگر وہ اللہ کی نہیں مان رہا تو اپنے نفس کی مان رہا ہے، اور جب اپنے نفس کی مان رہا ہے تو اس نے اپنے نفس کو ایسی حیثیت دے دی جو اس کی اصل حیثیت نہیں تھی، یعنی معبود بنا دیا. تو ایتھیس یا ملحد جو کہ خدا کے وجود کا منکر ہے، وہ بھی اگرچہ توحید پر نہیں ہے لیکن وہ شرک پر ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ اس نے وہ اپنے نفس اور خواہشات پر چل رہا ہے، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، خواہشات پر چل رہا ہے. دلیل ہے بھی تو وہ خواہشات پر مبنی ہے. جی سوال ہے کہ کیا یہاں پہ نفس طاغوت ہوا؟ جی ہاں، یہاں پہ طاغوت ہوا، کیونکہ اس کا نفس خود راضی بھی ہے اور وہ اس نے اپنے نفس کو معبود کا درجہ دے دیا ہے. یعنی جو اس کا نفس اس کو حکم دیتا ہے، جو اس کی ڈیزائرز اس کو جہاں لے جانا چاہتی ہیں، وہ اس کے تابع ہو جاتا ہے، وہ اپنے نفس کا غلام ہے. ٹھیک ہے، ایک سیکنڈ میں بات مکمل کر لوں پھر آپ سے سوال لیتا ہوں. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ توحید اور شرک ایک دوسرے کی نقیض ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا دونوں ایک وقت بیک وقت ایک جگہ موجود ہوں، اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ دونوں ایک ہی وقت میں نہ ہو. بلکہ اگر شرک ہوگا تو توحید نہیں ہوگی، توحید ہوگا تو شرک نہیں ہوگی. تو اگر ایسا شخص کو یہ کہتا ہے کہ میں، اس حدیث میں آیا کہ ولا تشرکوا بی شیئا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہ کرو، تو میں شرک نہیں کرتا، میں شرک نہیں کرتا لیکن میں اللہ کی عبادت بھی نہیں کرتا. تو ہم یہ کہیں گے کہ تم عبادت نہیں کرتے تو تم گویا شرک کر رہے ہو، اگرچہ تم اس کو کوئی اور نام دے رہے ہو، تم اس کو الہاد کا نام دے رہے ہو یا جو بھی نام دے رہے ہو، اگر اصل میں تم مشرک ہو، کیونکہ تم نے یہاں پہ اپنے نفس کو الہ بنایا ہوا ہے، کیونکہ ایک دوسرے کی نقیض ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، ایک فائنل پوائنٹ یہاں پہ مجھے بتانا ہے، اور وہ اس حدیث کا پھر ختم کرتے ہیں اس کلاس کو، اور وہ یہ کہ لا تبشروا فیتقلوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی بشارت دے دوں؟ میں بتا، اذان ہو رہی ہے نا، تو میں اس کی بشارت دے دوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ ہر ایک کو نہ بتاؤ. کیوں؟ لوگوں میں ایک عام شخص بھی ہوتا ہے، ایک نیا مسلمان بھی ہوتا ہے، اور ایک پختہ علم والا بھی ہوتا ہے. تو معاذ بن جبل جو کہ عالم تھے، علم رکھتے تھے، ایمان میں پختہ تھے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ حدیث سنائی. لیکن اگر ہر ایک کو ہم سنانے بیٹھ جائیں تو ہر کوئی کہے گا ٹھیک ہے جی شرک نہیں کرنا ہے نا. تو جیسے کہ میں نے آپ کو ابھی یہ اعتراض بتایا نا کہ بھئی شرک ہی نہیں کرنا نا، تو میں نہیں کر رہا، لیکن میں نماز روزہ بھی نہیں کر رہا، تو میں جنت میں ایسے ہی چلا جاؤں گا، میں شرک نہیں کر رہا. تو ہم یہ بتائیں گے اگر تم نماز روزہ نہیں کر رہے، تم اللہ کے آگے نہیں جھک رہے، تو تم اپنے نفس کے آگے جھک رہے ہو، تم شرک کر رہے ہو. لیکن وہ اس بات کو نہیں سمجھ رہا ہوگا، وہ تو یہ سمجھ رہا ہوگا کہ میں شرک نہیں کر رہا. تو لہٰذا ہر عام شخص کی بات میں یہ عام شخص جو ہے اسی پر بھروسہ کر لے گا اور پھر وہ عبادت اللہ کی چھوڑ دے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں وہ چیزیں لوگوں کے سامنے بتانی چاہیے جو ان کی عقلوں میں آ سکتی ہوں. ہر بات نہیں بتانی چاہیے لوگوں کے سامنے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دین چھپا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دین چھپا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو تدریج، سٹیپ بائی سٹیپ لوگوں کی تربیت کرنی چاہیے. آج سے 2 سال بعد آپ کو میں وہ چیز پڑھاؤں گا جو ابھی نہیں پڑھا رہا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آپ سے کچھ چھپا رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کی سٹیپ بائی سٹیپ تربیت کر رہا ہوں. صرف یہ دینی معاملے میں نہیں، دنیاوی معاملے میں بھی ہے. آپ کو جو ہے وہ
الجبرا کلاس 1 میں نہیں پڑھا دیتے, ٹھیک ہے, اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتا ہے یہ ساری چیزیں, کیونکہ عقل کا ارتقا ہوتا رہتا ہے. عقل ایک پریپیئر, اس کو علم دے دے کے وہ تیار ہوتی ہے تاکہ اس کو مزید علم دیا جا سکے. اب دوسرا سوال یہاں پہ اٹھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ کے ذہن میں کوئی سوال نہیں آ رہا کہ کیا, نہیں یہ سوال نہیں, یہ سوال نہیں, نہیں میں یہاں اس معاملے سے کوئی سوال ذہن میں آ رہا ہے؟ جی کیا آ رہا ہے؟ آنا چاہیے. جب آپ سے نے منع کر دیا تھا تو اب ہمیں کیوں بتا رہے ہیں؟ یہی یہ حدیث ہمارے سامنے موجود ہے بخاری مسلم میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو منع کیا تھا نا بتانا, تو یہ کیسے حدیث کیسے موجود ہے ہمارے سامنے؟ آپ جواب بھی بتائیں جی. جس نے یہ سوال کیا ہے وہ جواب بھی بتائیں. سر یہ تو سوال ہے نا, تو جواب کیسے دوں گا؟ نہیں تو اب جواب بھی تھوڑا سا ٹرائی کریں, جواب دیں. سر اس کا شاید یہ جواب ہو کہ جو اس حدیث تک پہنچا ہوگا علم حاصل کرنے کے لیے, تو وہ اس درجے تک پہنچا ہوگا کہ وہ یہ سمجھ سکے بات. یہ ہر کسی عام انسان کے لیے نہیں ہے حدیث پڑھنا, کیونکہ جو پڑھے گا تو وہی سمجھے گا. مطلب یہ کہ یہ حدیث ہر کسی کو معلوم نہیں ہے نا. ہم جو یہاں پہ اسٹوڈنٹس موجود ہیں ہم پڑھ رہے ہیں نا. اب جو ہم گھر پہ لوگ چھوڑتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو منع کیا نہیں آپ آگے یہ پڑھانا. اچھا اس پوائنٹ آف ویو سے اوکے. مائک لیں جی. ایک سیکنڈ, روحان مطہر یہ آپ کچھ جواب دینا چاہ رہے ہیں اس کا؟ جی آپ جواب دیں, آپ کو انمیوٹ کر رہے ہیں. السلام علیکم سر. سوری میرا نام. ایک سیکنڈ آواز آ رہی ہے جی, دوبارہ کی آپ. جی آواز آ رہی ہے جی, تھوڑا سا اونچا کہیں. جی اصل میں حضرت معاذ نے اس حدیث کو بیان نہیں کیا تھا, اور بالکل آخری عمر میں بیان کیا تھا کہ وہ کتمان علم نہیں. آخری وقت کا ذکر کہاں ہے؟ میں نے یہ پڑھا تھا کہیں, ہاں کہ انہوں نے بہت ٹھیک ہے, اینڈ میں بیان کیا تھا. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. دوسری روایت میں آتا ہے کہ معاذ بن جبل نے اپنی یہ ڈیتھ بیڈ پہ مرض الموت میں یہ حدیث بیان کی, اس بات کے ڈر سے کہ وہ کتمان علم یعنی علم کو چھپانے کے زمرے میں نہ آ جائیں. اب ڈیتھ بیڈ پہ کیا وہ عوام ممبر پر کھڑے ہو کے حدیث بیان کر رہے ہیں؟ نہیں, کچھ خاص صحابہ ہیں ان کے سامنے حدیث بیان کر رہے ہیں. ابھی یہ احادیث جو ہے منتقل ہوئی ہے, ابھی بھی اس کو ہر شخص تو نہیں جانتا نا, تو اس کو جو ہے وہ ہمیں طریقے سے آگے بتانا ہے. ایک سیکنڈ. تو یہ معاذ بن جبل نے کتمان علم یعنی علم کو چھپانے کے ڈر سے یہ حدیث بیان کر دی, تاکہ علم کو چھپانے کے زمرے, علم کو چھپانے کی وعید کے زمرے میں معاذ بن جبل نہ آ جائیں. ہاں, کوئی یہ حدیث صرف معاذ بن جبل کو پتا تھی, معاذ بن جبل تھے اس وقت صرف. اگر کوئی دوسرے صحابہ ہوتے تو پھر یہ ان پر چھوڑ دیتے معاذ بن جبل کہ ہاں ٹھیک ہے, معاذ بن جبل ان پر چھوڑ دیتے کہ ٹھیک ہے آپ کوئی دوسرے صحابہ بیان. لیکن معاذ بن جبل کو پتا ہے کہ یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مجھے سنائی ہے, اس وقت دوسرے لوگ کوئی بھی نہیں تھے. تو اگر میں اس علم کو ساتھ لے کے مر گیا تو گویا کہ میں نے یہ حدیث آگے منتقل نہ کی, لہٰذا آج میں سنا دیتا ہوں. تو اس لیے جو ہے وہ معاذ بن جبل نے سنا دی. جی ہاں, یہ حدیث کا مضمون دوسری احادیث سے بھی ثابت ہے. مائک قریب رکھیں. جی 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 ہے, بالکل ہے. نماز سٹارٹ ہو گئی ہے, یہ ہماری نماز ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. بعد میں انشاءاللہ آپ کے سوالات لیتے ہیں. سبحانک اللہ.